الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم وعن رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواہ مسلم. معزز سامعین، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا باب چل رہا ہے. اسی باب کی آج دوسری حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی، جس کے راوی ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ آپ کا اس میں گرامی پہلی مرتبہ آیا ہے، آپ سے مروی حدیث پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، اسی لیے پہلے حضرت رافع کے مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ حارثی ہیں، انصاری ہیں. غزوہ احد میں تیر لگا تھا مگر وہ زخم مہلک نہیں تھا، مگر وہ زخم سے بھرا ہوا تھا. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں وہ زخم پھر تازہ ہوا اور اسی سے آپ کی وفات ہوئی. غزوہ بدر کے علاوہ چونکہ اس زمانے میں آپ بہت کم سن تھے، تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. 86 سال یعنی 86 ایئر کی عمر پا کر 73 ہجری میں یعنی 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ میں آپ دفن ہوئے. یہ حضرت رافع بن خدیجہ کے مختصر سے حالات تھے. آپ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کون؟ رافع بن خدیج فرماتے ہیں قدیمہ تشریف لائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو کیا دیکھے؟ وَهُمْ يُعْبِرُونَ النَّخْلَ کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھجور کے درختوں کی یعنی مطلب شادی کر رہے ہیں. اب عام زبان میں تو اس کو ایسی ملتے ہوتا یہ تھا کہ نر پھول کو مادے کے پھول پر یا نر کے جو ہے ڈالی کو جو ہے مادے کی ڈالی سے ملا دیتے تھے، تو اس سے ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہے پھل اچھے لگتے. چنانچہ وہ کر رہے تھے
کہ نر اور مادہ کو ملا رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، ما تصنعون، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو قالو، تو لوگ کہے، یا رسول اللہ کننا نصنع، ہم ایسی کرتے ہیں اب تک، اور اس سے بہت اچھی فصل آتی ہے، پھل بھی اچھے لگتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم یہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کے کرنے سے فصل کے بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم نہ کرے تو بہتر ہے۔ فترکوہ، تو انہوں نے وہ ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ فنقصت او نقصت، تو پھر کیا ہوا، وہ نر اور مادہ کو ملانے کا جو عمل تھا، جو رسم تھی، وہ چھوڑ دیے، تو اتفاق سے کیا ہوا، پھل کم آئے۔ قال، تو راوی کہتا ہے، فذکروا ذالک لہ، تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ عمل چھوڑ دیے تو فصل بھی کم آئی، یعنی پھل اس کے کم لگے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، اگر میں تم کو کوئی حکم دیا دین کے معاملے میں، فخذوا بہ، تو تم اس کو تھام لو، اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اور اگر تم کو میں کوئی چیز دنیاوی معاملے میں کوئی مشورہ دیا، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں تو ایک بشر ہوں، ایسا اس میں جو ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ رواہ مسلم، اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ اس حدیث سے بہت لوگ یہ جو ہے اس کی شرح کرتے ہیں کہ انتم عالم بھی امور دنیاکم، کہ تم جانیں تمہارے دنیاوی امور جانیں۔ دراصل یہ تھا کہ یہاں پر وہ جو کھجور کی جو تعبیر کر رہے تھے، جو کھجور کے نر اور مادے کو ملا رہے تھے، یہ کوئی مناسب کام نہیں تھا، یہ فعل عبث تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ نے ان کو منع کر دیا، تو فصل اتفاق سے کم آئی۔ دراصل یہ صحابہ کا اس میں امتحان تھا، یہ لوگ اگر صبر کرتے، اگر یہ صبر کرتے اور پوری فصل کی تیاری تک اگر انتظار کرتے تو وہ فصل میں برکت ہوتی تھی، مگر یہ لوگ کیا کرے، جلد بازی کر کے کہ جو ہے اس میں جو ہے صبر سے کام نہیں لیے، اور وہ فصل اس موقع پر کم آئی، یعنی پھل کم لگے۔ اہل سنت والجماعت کے ترجمان حضرت علامہ مفتی احمد یار خان اپنی کتاب مرآت المناجح جو مشکات کی شرح ہے، اس میں اس حدیث کے تحت فرمائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ علم تھا کہ کاشت جو ہے آئندہ آنے والے 7 سال میں جو ہے قحط آنے والا ہے، لہٰذا تم جو ہے وہ غلوں کو، مطلب وہ چاول کو وہ چھلکوں سے، وہ گیہوں کو اس کے چھلکوں سے الگ مت کرو، رہنے دو، کیونکہ 7 سال جو ہے کے بعد جب قحط آئیں گا تو یہی غلہ جو ہے جب کام آئیں گا۔ اگر تم جو ہے ابھی اس کی اگر اس کے چھلکے نکالیے، اس کا بھوسا الگ کر دیے، تو یہ سڑ سکتا ہے، یہ خراب ہو سکتا ہے اناج۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھا جو ہے جتنا ہے استعمال کر لو، اور باقی غلے کو محفوظ رکھو، کیونکہ آنے والے 7 سال بہت آزمائشی ہیں۔ تو علامہ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف السلام کو زراعت کے بارے میں، فصل کے بارے میں یہ علم تھا کہ اگر اس کا بھوسا یا چھلکا الگ الگ کر دیں گے تو فصل کاٹی گئی ہے، جو غلہ ہے خراب ہو سکتا ہے۔ تو جب یوسف السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ یہ یوسف السلام اتنے حفیظ علیم بول رہے ہیں کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، میں عالم بھی ہوں اور میں سب جانتا ہوں۔ جب یوسف السلام یہ فرما رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یوسف السلام سے بدرجہ 1000 گنا بڑھ کے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توازن فرمانا کہ میں بشر ہوں، مگر نعوذ باللہ آپ بطور تواضع فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو نعوذ باللہ بشر بولیں۔
کہ بادشاہ وقت عوام سے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کو خادم کہیں، نوکر کہیں. کیوں کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے خادم ہیں، اسی لیے ہم آپ کو خادم کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت تو تواضعاً یہ بولے کہ میں بشر ہوں، میں تمہارا سا خادم ہوں. تو ہم خادم نہیں بولنا، انہیں بول سکتے ہیں مگر ہم نہیں بولنا وہ کلمات. تو ایسا ہی جب حضرت یوسف سلام کو زراعت کا اور پورے ملک کا جو ہے ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے اور 7 سال کے بعد آنے والے واقعات کو جانتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس سے یوسف السلام سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے اس سے یہ جو ہے یہ تعبیر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی جو ہے علم معاملات کا علم تھا، غلط ہے. بلکہ آپ تو علوم اولین و آخرین سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. آپ کا علم اولین و آخرین کائنات کا تمام اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم سے آگے مطلع کیا، آگاہ فرمایا. تو اسی لیے اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مطلب کم علمی نعوذ باللہ یا آپ کی بشریت جو ہے کے ذریعے آپ کی شان رسالت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے جو فصل میں جو کمی آئی وہ صحابہ اگر صبر کرتے تو برکت ہوتی تھی. اور بشر کہنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. بطور تواضع آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بشر ہوں، مگر ہم کلمہ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان کا یہ کلمہ ہے کہ جب سجدہ کرو آدم کو تو انہیں کہا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو شیطان سب سے پہلا جو ہے وہ ابلیس ہے جو حضرت آدم السلام کو بشر کے نام سے یاد کیا. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ بشر ہونا کوئی نقص نہیں ہے، مگر نبی بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں. آپ کی بشریت جو ہے ایسی ہے کہ جو ہے جیسے کہ پتھر ہے، ایک پتھر ہے جو پیروں کے نیچے ہے اور ایک پتھر ہے جو تاج میں ہے بادشاہوں کے. تو وہ پتھر ابھی یہ پتھر دونوں ایک ساتھ نہیں سکتے. وہ پتھر کی قیمت لاکھوں میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں یاقوت، اور یہ پتھر ہے کی قیمت ہے وہ جو چند ٹکوں میں ہے وہ ہمارے پیروں کے نیچے ہے. تو فیملی ایک ہی ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کی قیمت ایک ہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر بشر سے فوق البشر ہیں، کہ جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر لا کل بشر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے مگر عام جیسے بشر نہیں ہے. جیسے یاقوت حجر لا کل حجر، یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر. جیسا یاقوت عام پتھر میں جیسا نہیں ہے، وہ بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بشر ہے مگر سراپا تو نور ہے. یہ تو راز کھل گیا معراج کے موقع پر کہ جب آپ تشریف لے گئے تو چاند سورج بھی چھپ گئے، چاند سورج کا نور بھی چھپ گیا. اگر رہتا تو آپ کے نور کے سامنے وہ بھی مان پڑ جاتے تھے، جل جاتے تھے. تو اسی لیے معراج کے موقع پر جس رفتار سے آپ تشریف لے گئے، 7واں آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، عرش کے اوپر متمکن، پھر اللہ کلام الہی سے جو ہے سرفراز ہونا اور خواب خوسینی او ادنا کی منزل پہ فائز ہونا، یہ سب نور کے جو ہے نوری بشر کے نوری جو ہے مطلب یہ ہے لباس میں تشریف لے گئے تھے. دنیا میں ہے تو آپ بشری لباس میں تھے. اب یہ جو معراج کا جو سفر ہوا وہ نوری لباس میں ہوا تھا. اسی لیے آپ کے رات کے ایک حصے میں جب کہ بیچ زنجیر ہل رہی تھی، اپنے جو ہے مقام پہ نہیں آئی تھی، پانی جو کا خطرہ نکل گیا تھا مگر زمین پہ گرنے سے پہلے آپ تشریف لا لیے. تو معلوم ہوا کہ آپ کا جو نورانی سفر تھا، یہ نورانی سفر جو ہے سورج اور چاند اور افلاک کی یہ رفتار سے، روشنی کی رفتار سے کئی گنا جو ہے زیادہ نور تھا اور کئی گنا زیادہ اس کی رفتار تھی وہ نور کی. اسی لیے آپ تشریف لائے اور ایک ہی رات میں آپ جو ہے کائنات کی پوری سیر فرما کر فجر کی نماز میں آپ مکہ معظمہ میں تھے. تو یہ سب چیزیں یہ حدیث شریف کے اطراف گھومتی ہیں. تو یہ حدیث شریف سے دھوکہ نہیں کھانا کہ نعوذ باللہ آپ خود بولیں گے ہم بشر ہیں
اور پھر بولنا کہ یہ دنیا کے معاملہ تم جانو میں نہیں جانتا، نہیں، بطور آزمائش آپ نے ایسا فرمایا تھا، وہ صحابہ صبر کرتے تو اور اچھی فصل آتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے تمام علوم سے آپ کو سرفراز کیا گیا تھا۔ آج کے درس کی دوسری حدیث ہے، وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال یا قومی انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجاء النجا فأتاه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على محلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واشتهاهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق علیہ۔ حضرات گرامی، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، کہ میری مثال اور اس دین کی مثال، اس اسلام کی مثال، اس شریعت کی مثال جو میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، کا مثل رجل، ایک ایسے آدمی کی مثال ہے، عطا قومن، جو اپنی قوم کے پاس آیا، فقال، اور اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیشہ، میں نے بہت بڑے لشکر کو دیکھا ہے، میں نے فوج کو دیکھا ہے، بعینیہ، میری دونوں آنکھوں سے، میں اپنی دونوں آنکھوں سے دشمن کے لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں، وانی انا النذیر العریان، میں تو وہ لشکر کو چونکہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اسی لیے میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ دیکھو، فنجا، بچو، نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو۔ فأتاہ طائفتن، تو وہ قوم کے اس آدمی کی جو لیڈر تھا، جو کہا کہ میں نے لشکر دیکھ کے آیا ہوں، تو ایک قوم کی ایک جماعت اس بات پر، اس شخص کی بات پر یقین کرے، اس کی اطاعت کرے۔ فأدلجوا فانطلقوا، وہ صبح اٹھے اور چل پڑے، بستی کو چھوڑ دیے۔ فنجوا، اور وہ جو ہے بچ گئے، نجات پا لیے، مطلب اس کی بات کو یقین کر کے وہ جو ہے جگہ چھوڑ دیے کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے، فوج پیچھے ہے، کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائے۔ تو وہ شخص کی بات سن کے وہ لوگ صبح سے پہلے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیے۔ کذبت طائفۃ منہم، اور اس میں کی ایک قوم کی ایک جماعت جھٹلائی، اس شخص کو جھٹلائی کہ وہی بولتے رہتے کہاں کی فوج، کیا ہے، ایسا، تو وہ وارننگ دینے والے کی وارننگ کا کوئی نوٹ نہیں لیے۔ فاصبحوا مکانہم، اور وہیں پڑے رہے، اسی جگہ رہے۔ فصبحہم الجیش، صبح جو ہے لشکر نے حملہ کر دیا۔ فاہلکہم، ان کو ہلاک کر دیا۔ واجتاحہم، ان کو ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک لشکر وہ آدمی کی آواز اور مشورہ سن کر فوری رات سے صبح ہونے سے پہلے چلے گئے، بچ گئے، اور ایک قوم کا ایک گروپ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیے اور اس کی بات کو رد کر دیے، وارننگ رد کر دیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ
فذالک مثل من اطاعنی، وہ لشکر مطلب قوم کی وہ جماعت جو میری اطاعت کی، فاتبع ما جئت به، اور میں جس چیز کو لایا اس پر عمل کیے، اتباع کیے، تو وہ اس لشکر کی مانند ہے، وہ اس قوم کے اس جماعت کی مانند ہے جو وارننگ دینے والے کی وارننگ سنے اور جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میری امت میں جو لوگ میری اطاعت کرے اور میری اتباع کرے اور جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرے، تو وہ اس جماعت کے مانند ہے جو صبح صبح اپنے مکان سے یہ چھوڑ کر امن کی جگہ چلے گئے اور ہلاکت سے بچ گئے۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کی مثال کیسی ہے؟ کذب ما جئت به، وہ اس قوم کی مانند ہے جس نے میرے لائے ہوئے پیغام کو جو ہے رد کیا، جو حق ہے، یعنی وہ لشکر جو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ میں جس دین کو لایا ہوں وہ دین کو جو رد کر دے اور جھٹلائے حق کے پیغام کو، تو ایسی جماعت کی مثال اس دوسرے جماعت کے ویسی ہے جنہوں نے ڈرانے والے کے ڈراوے سے بے پرواہ ہوئے، جگانے چھوڑے اور وہیں پڑے رہے، اور لشکر صبح صبح آیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ستیہ کیا، برباد ہو گئے۔ ایسے ہی جو مجھے جھٹلائے گا اور میری بات کو جو ہے نہیں مانے گا، تو پھر اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ وہ لشکر کی ہے جنہوں نے وارننگ دینے والے کی وارننگ کا کوئی نوٹ نہیں لیا۔ چونکہ آج کے درس قرآن میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور کچھ مصروفیات بھی آج زیادہ تھے، اسی لیے آج کے درس حدیث کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ درس حدیث تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطیب رب العالمین، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں اللہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما العالمین، ان کی کمزوری کو طاقت میں اور ان کے مرض کو بدل دے شفا میں۔ خصوصاً ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، غوثیہ بیگم، حسین بیگم اور رئیس میاں کی زوجہ شمیم بیگم، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ فرما، ان کی عمر میں اور ان کی جو ہے صحت میں اللہ برکت عطا فرما رب العالمین، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما رب العالمین۔ رب العالمین جو حضرات اپنے اپنے جو ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے رب العالمین، اور جو
لڑکیاں شادی کے منتظر ہیں، اللہ ان کو نیک جوڑوں سے ملا دے العالمین۔ جو حضرات ہیں رب العالمین، ابھی معلوم ہوا کہ ہمارے درس قرآن کے ایک جو ہے ہمارے ابوالفدا کے ابوالہدا جو ہے کہ خازن ٹریجرر ہمارے جناب بشیر صاحب کی پھوپھو کے انتقال کی خبر ملی۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کے خبر کو معطر منور فرما اور ان کی درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعاف عنہا وادخلہا واسکنها الجنہ۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعاف عنہا وادخلہا واسکنها الجنہ۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعاف عنہا وادخلہا واسکنها الجنہ۔ یا اللہ ان کے تمام لواحق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحمہ کے درجات بلند فرمائے، آمین بحرمت سید المرسلین بحق طہ و یاسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔